ایران کی جارحانہ حکمت عملی، اردن میں امریکی بیس پر ایک اور حملہ، امریکہ کا خوفناک جواب۔ سعودی عرب جنگ کا باقاعدہ حصہ بن گیا، امریکہ کے ساتھ مل کر عراق کے 7 صوبوں پر فضائی حملے۔ سعودی عرب بدترین مخمصے کا شکار، تیل کی برآمدات بری طرح متاثر۔ اسرائیل کی خلیجی ممالک کو پائپ لائن کی پیشکش، آپ نے ہرمز اور باب المندب پر انحصار کیے بغیر اسرائیل کے ذریعے تیل مغربی منڈیوں تک بھیجنے کا فارمولا۔ اس کے پیچھے اسرائیل کی کیا چال ہے؟ چین انڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہو گیا، ایران کو کندھے سے فائر ہونے والے ایئر ڈیفنس میزائلوں کی فراہمی کا معاہدہ۔ امریکہ کے لیے حالات مزید خطرناک، چین امریکہ کا میکسیمم نقصان کرنا چاہتا ہے یا تائیوان پر حملے کا ارادہ ہے۔ ٹرمپ، نیتن یاہو اور زیلنسکی ملاقات میں کیا مغرب اور روس کو جنگ میں گھسیٹنے کا فیصلہ کیا گیا؟ کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایران امریکہ جنگ اب اس فیز میں داخل ہو چکی ہے جہاں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ اب دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی لگتا ہے کہ کسی کے پاس واپس لوٹنے کا کوئی راستہ بچا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے کئی پروگرامز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امریکی اور ایرانی تصادم ایک توسیعی جنگ ہے، ایک ایکسپینڈنگ وار ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جنگ ٹائم اینڈ سپیس میں پھیل رہی ہے، جس میں مزید ممالک شامل ہوتے جائیں گے، اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ جنگ میں وقفہ عارضی ہے، طوفان سے پہلے کا سکوت، اور بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ 4 دن کی خاموشی کے بعد یہ آتش فشاں ایسے دھماکے کے ساتھ پھٹا ہے کہ پورا مشرق وسطی اس کی لپیٹ میں آ چکا۔ اس بار پہل ایران نے کی جب اس نے اردن میں قائم امریکی فوج کے اہم ترین اڈے الموفق السلطی ایئر بیس اور سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر پر بیلسٹک میزائلوں سے خطرناک اور غیر متوقع حملے کیے۔ وہیں دوسری جانب 72 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے 30 سے زیادہ ڈرون حملوں کے جواب میں امریکہ اور سعودی عرب نے مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے عراق میں موجود ایران نواز ملیشیا گروہوں پر بمباری کر دی۔ اس جنگ میں اردن پہلے ہی شامل تھا، عراق کا محاذ پوری طرح کھل چکا، یمن کے حوثی متحرک ہیں، اور اب سعودی عرب 5 ماہ تک گریز کرنے کے باوجود براہ راست اس دلدل میں قدم رکھ چکا۔ یہی نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ اب مشرق وسطی کی سرحدیں عبور کر کے یورپ اور عالمی طاقتوں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یوکرین نے بھی کیسپین سی میں ایرانی بحری جہاز پر حملہ کر کے اس جنگ میں قدم رکھ دیا، جو روس اور یورپ کو بھی اس تنازع کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اور اب اس دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور چین، وہ بھی اس میدان میں ڈھکے چھپے انداز میں اتر چکا۔ چین نے یمن اور ایران کے ساتھ ایک بڑا ہتھیاروں کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت ایران کو کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے جدید ایئر ڈیفنس میزائل، جنہیں مین پیڈز کہتے ہیں، مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز، وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کو معاشی طور پر شدید دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ اس کی تیل کی برآمدات کا 92% مفلوج ہو چکا۔ آپ نے ہرمز کو ایران پہلے ہی بند کر چکا تھا، اور اب یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر اور باب المندب کا راستہ روک کر سعودی عرب کے متبادل پورٹ یمبو کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر GCC ممالک کی اس مجبوری اور معاشی گھٹن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے خطرناک چال چلی ہے۔ اسرائیل نے ایک متبادل آئل پائپ لائن کی تجویز پیش کی ہے، جو سعودی عرب سے نکل کر اسرائیل کے صحرائے نقب سے ہوتی ہوئی بحیرہ روم تک جائے گی، تاکہ خلیج کے تیل کو باب المندب اور ہرمز سے بچا کر یورپ پہنچایا جا سکے۔ لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا خوفناک کھیل چھپا ہے؟ آج اس پوری جنگ کے اور یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کے تفصیلی جائزے اور اس کے علاوہ ان کے اہم پہلوؤں سے کچھ پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں ایک مختصر سا تجزیہ کہ کیا واقعی تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور 4 دن کے وقفے کے بعد جنگ کا میدان دوبارہ گرم ہو چکا۔
سب سے پہلے ایران کی جانب سے اردن میں قائم امریکی ایئر بیس الموفق السلطی اور امریکی سینٹ کام کی تنصیبات پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ امریکی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جانب سے 5 میزائل داغے گئے تھے اور تمام میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، لیکن یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران اور اس کا اتحادی ایکسس آف ریزسٹنس اب صرف دفاعی نہیں بلکہ جارحانہ حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ اس کے جواب میں امریکی فوج نے آج جنوبی ایران کے متعدد شہروں بشمول اہواز، ابادان، بشہر اور جزیرہ قشم پر جوابی فضائی حملے کی ایک زبردست لہر شروع کر دی۔ امریکی سینٹ کام نے تصدیق کی ہے کہ ان وسیع بمباری میں پاسداران انقلاب کے درجنوں فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل سائٹس اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کارروائی ٹرمپ کے اس بیان کے بعد عمل میں آئی ہے جس میں اس نے اردن میں امریکی افواج پر ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے جواب میں ایران کو انتہائی سخت نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس حملے سے قبل عراق اور خلیج میں اس جنگ کا ایک نیا محاذ کھل گیا۔ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر 72 گھنٹے میں تقریباً 30 ڈرون حملے کیے گئے، جس کا الزام ریاض اور واشنگٹن نے عراق میں موجود ایران کے حامی گروہوں پر لگایا۔ اس کے جواب میں سعودی ایئر فورس اور امریکی فضائیہ نے مل کر عراق کے 7 صوبوں میں ایران نواز ملیشیا گروہوں پر زبردست بمباری کی۔ اس جوابی کارروائی میں عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورسز (PMF) اور حشد الشعبی سے منسلک اہم نیٹ ورکس جیسے کتائب حزب اللہ، اسائب اہل الحق اور اسلامی ریزسٹنس کے ان کی عراق میں موجود ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائیاں صوبہ نینوا، صلاح الدین، بصرہ شہر اور دیگر صوبوں میں کی گئیں، جن میں کم از کم 20 جنگجو ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ دعوے کے مطابق پاپولر موبلائزیشن فورسز کے پاس 2.5 لاکھ کے قریب باقاعدہ جنگجو موجود ہیں، جن کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور ڈرونز موجود ہیں، اور عراق کی پارلیمنٹ میں ان کا گہرا سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے۔ سعودی عرب کے اس حملے کے بعد عراق کا ساحل اور سرزمین بھی اس جنگ کا باقاعدہ میدان عمل بن چکی ہے۔ اچھا حضور، اس کے ساتھ ہی سمندر میں بھی تناؤ عروج پر ہے۔ پاسداران انقلاب IRGC نے آبنۂ ہرمز میں مزید 3 آئل ٹینکرز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ مسقط میں عمان نے تجویز دی تھی کہ آبنۂ ہرمز کے انتظام و انصرام کو ایران اور عمان کے درمیان 50-50 پارٹنرشپ کے فارمولے کے تحت طے کیا جائے تاکہ بحری جہاز رانی بحال ہو سکے۔ ایک فریم ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں ہم مل کر اس کا کوئی حساب کتاب دیکھ لیتے ہیں، لیکن تہران نے اس تجویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکی انتظامیہ نے بھی ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آبنۂ ہرمز میں ایران کی جانب سے جن جہازوں کو اور ٹینکرز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے نقصانات کا ازالہ جو ہے وہ ایران کے منجمد شدہ اثاثوں سے ادائیگی کی صورت میں کیا جائے گا، جس پر ایران کا جواب دو ٹوک تھا۔ جو بھی ملک یا فریق یا جہاز یا ٹینکر یہ معاوضہ قبول کرے گا، اسے اس کے بعد آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آبنۂ ہرمز ایران کی ریڈ لائن ہے۔ اچھا حضور، ریڈ لائنز کی بات ہو رہی ہے تو ذرا بات کر لیتے ہیں سعودی عربیہ کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کہ سعودی عرب مطلب ایک ایسا ملک جو برسوں سے ایک کھلی اور پراکسی جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، خاموش تھا، ریسٹرینٹ شو کر رہا تھا، وہ اچانک اس جنگ میں ایسے شدید طریقے سے کیوں کود پڑا؟ اس کا جواب حضور بالکل سادہ اور سیدھا سا ہے۔ سعودی عرب کا تیل کا انفراسٹرکچر، اس کی بقا ہے، یہ اس کی ریڈ لائن ہے۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی کمزوری اس کی فوج نہیں ہے بلکہ اس کا تیل کا انفراسٹرکچر ہے۔ جب آبنائے ہرمز ایرانی کنٹرول کی وجہ سے غیر محفوظ ہوا تو سعودی عرب کے پاس ایک ہی متبادل راستہ بچا، وہ جو اس کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے، میں بارہا آپ کو بتا بھی چکا، دکھا بھی چکا، اس کی وہ جو ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے، وہ اس کا ایک دوسرا پھر مین سٹے وہ رہ گیا۔ یہ پائپ لائن مشرقی سعودی عرب میں واقع دنیا کے سب سے بڑے آئل پروسیسنگ پلانٹ ابقیق سے تیل اٹھا کر مغرب میں بحیرہ احمر کی بندرگاہ یمبو تک پہنچاتی ہے۔ سعودی عرب کے پاس تیل کی ترسیل کا یہ واحد محفوظ راستہ بچ گیا تھا، یہ اس کی انشورنس پالیسی تھی۔ لیکن گزشتہ چند دنوں میں اس پورے نظام پر دونوں طرف سے ضرب لگائی گئی۔ اب یہ آپ حکمت عملی ذرا دیکھیے کہ مشرق میں جہاں سے تیل نکلتا ہے اور ریفائن ہوتا ہے، اور مغرب میں جہاں سے یہ اس کو پورٹ سے بھیجتے تھے، دونوں جگہوں کو علیحدہ علیحدہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے مشرق میں ابقیق کی بات کر لیتے ہیں۔ عراق میں موجود ایران نواز ملیشیا گروہوں کے ڈرون حملوں نے ابقیق کی
سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات ان کی ریفائنریز میں ادھر، اور یا جو ان کے ٹینکرز تھے جہاں پر انہوں نے اس کو سٹور کیا ہوا تھا، ادھر انہوں نے حملے کر کے ان میں آگ لگا دی، جہاں سے عالمی مارکیٹ کی کل برآمدات کا 7% پروسیس ہوتا ہے۔ دوسری طرف مغرب میں یمبو تھا۔ یمن کے حوثیوں نے مغرب میں یمبو پورٹ پر ڈرون اور میزائل حملے کر کے وہاں کا نظام بری طرح متاثر کر دیا۔ اب جب مشرق میں اب کیک جل رہا ہو اور مغرب میں یمبو کا پورٹ تباہ ہو رہا ہو، اور جب آپ کے تیل کی 92% برآمدات رک چکی ہوں، تو ایسی صورتحال میں سعودی عرب کے پاس خاموش رہنے کا آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ They have got nothing to lose now۔ سعودی عرب اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے جہاں اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہی وجہ ہے کہ ریاض نے احتیاط کا دامن چھوڑتے ہوئے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق پر براہ راست بمباری کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اب اس کی مجبوری ہے۔ اچھا حضور، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی تیل برآمد نہ کر سکنے کی مجبوری اور ان کے ابتر ہوتے ہوئے معاشی حالات یا جو اس کے معاشی اثرات ہیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے وزیر توانائی ایلی کوہن نے واشنگٹن کے سامنے ایک 700 کلومیٹر طویل ٹرانس اسرائیل پائپ لائن، جو کہ ایلات سے ایشکلون پائپ لائن کہلاتی ہے، اس کی توسیع کی تجویز رکھتی ہے۔ اس منصوبے کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے حضور، اور تلخ بھی ہے۔ یہ دراصل وہ پائپ لائن تھی جو 1968 میں شاہ ایران اور اسرائیل نے مل کر بنائی تھی، تاکہ ایرانی تیل بحیرہ احمر سے اسرائیل کے صحرا نقب سے گزر کر اس کے ذریعے پہلے بحیرہ روم اور پھر وہاں سے یورپ پہنچایا جائے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آ گیا، اور انقلاب ایران کے بعد یہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ اب یہ وہ پائپ لائن ہے جو ایرانیوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اب اسرائیل اسی پرانے سٹیل اور اسی پائپ لائن کو خلیجی عرب ممالک کے سامنے بطور حل پیش کر رہا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اس پائپ لائن کو 700 کلومیٹر ایکسٹینڈ کر کے سعودی عرب کے شمال مغرب تک لایا جائے، جو اردن سے ہوتی ہوئی اسرائیل کے علاقے ایلات اور پھر ایشکلون سے بحیرہ روم تک پہنچے گی۔ ظاہری بات ہے، اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ خلیج کا تیل نہ تو آبنائے ہرمز سے گزرے گا، اور جو کہ ایران کے زیر اثر ہے، اور نہ ہی حوثیوں کے زیر اثر بحیرہ احمر میں، اور وہ محفوظ طریقے سے یورپ پہنچ جائے گا اسرائیل سے گزر کر۔ لیکن کھیل اتنا سادہ تو نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے خطرات موجود ہیں۔ سب سے پہلا تو جیو پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے۔ اگر خلیجی ممالک کا تمام تیل اسرائیل کے صحرائے نقب سے گزر کر دنیا تک پہنچے گا، تو عرب دنیا کی جو دکھتی رگ ہے، جو معاشی رگے جاں ہے، اس پر اسرائیل کا ہاتھ ہوگا۔ جب چاہے گا اس کو دبا دے گا، جب چاہے گا کھول دے گا۔ اور اسرائیل کا اعتبار تو کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ ابلیس کا اعتبار کریں۔ اور آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اسرائیل کا ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، شمون پیریز۔ اس کا ایک نیو مڈل ایسٹ کا خواب تھا۔ یہ دراصل یہ کر کے اس کے خواب کو تعبیر دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ خلیجی ممالک پر دائمی کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اگر ایسا ہوا تو خلیجی ممالک کی معیشت اور بقا دونوں اسرائیل کی مٹھی میں ہوں گی۔ دوسری وجہ حضور اس کی کیا ہے؟ اس کی کہ انہوں نے شرط رکھی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اس پائپ لائن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ تمام خلیجی ممالک، تمام جی سی سی ممبرز اسرائیل کے ساتھ روابط استوار کریں، قائم کریں اپنے جو ان کے روابط ہیں، اور ابراہیم ایکارڈز پر دستخط کریں۔ اچھا حضور، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا جاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امریکہ وہ سویلین نیوکلیئر ڈیل کی بات کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اس کو جھانسا دے کر ابراہیمی معاہدوں سے مشروط بھی اس نے کیا تھا کہ بھائی یہ تبھی دوں گا، پہلے کہا یہ دوں گا، اور جب ان کے دل میں وہ ہو گیا کہ یار ہاں ایران کے پاس بھی ہے، اسرائیل کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہو جائے گا، تو ہم اس کو یہاں پر ہی وہ کریں گے، انرچ کریں گے، اور ہو سکتا ہے سویلین کے ساتھ ساتھ ہم کہیں اندر پیٹے کہیں نہ کہیں چھپ وپ کر کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہم بھی بنا لیں گے ہتھیار۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، پہلے ابراہیم معاہدوں کو پہ دستخط کرو تو پھر تمہیں یہ دیں گے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ ابراہیمی معاہدوں پر کسی طریقے سے سعودی عرب اور جی سی سی ممبرز دستخط کر لیں، آخر اسرائیل کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں حضور، اسرائیل کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اسے لیجٹمائزیشن ملتی ہے،
غزہ میں حالیہ نسل کشی کے بعد پوری دنیا اسرائیل سے دوری اختیار کر رہی ہے، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جو ملعون نتن یاہو ہے وہ اس وقت دنیا کے سب سے ناپسندیدہ حکمرانوں میں سے ایک ہے، بلکہ سب سے ناپسندیدہ انسانوں میں سے ایک ہے، بلکہ انسان بھی نہیں کہنا چاہیے اسے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر خلیجی ممالک اسے تسلیم کر کے، اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ روابط قائم کر لیتے ہیں، تو اسرائیل دنیا کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ عرب ہیں، یہ فلسطینیوں کے بھائی ہیں، اگر ان کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں ہم سے کیا مسئلہ ہے؟ تم فلسطینیوں کے عربوں سے زیادہ سگے ہو۔ یہ ان کے پاس ایک لاجیکل پوائنٹ آ جائے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے پلے کرتے ہیں، پورا میڈیا ان کے پاس ہے۔ انہوں نے یہ پوائنٹ ایسے گھمانا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ان کو تو پرابلم نہیں ہے، وہ تو ہمارے ساتھ سائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے دوست بن کے بیٹھے ہوئے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ایک تو یہ اس چیز کے لیے استعمال کریں گے، دوسرا وہ قانونی طور پر براہ راست ان ممالک میں انفلٹریٹ کر سکے گا، وہاں موساد کا نیٹ ورک بچھا سکے گا، وہاں کے حالات خراب کروا سکے گا۔ اور تیسرا یہ کہ شاہی خاندانوں کے لیے غزہ، لبنان اور یمن میں اسرائیلی جارحیت کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا سیاسی اور داخلی طور پر خودکشی کے مترادف ہے۔ اسے علم ہے کہ یہ فیصلہ حکمرانوں اور عوام کے بیچ میں خلیج پیدا کرے گا، ان کی حکومتوں کو کمزور کرے گا۔ اسرائیل کا فلسفہ حضور سادہ ہے، خطے میں بحران پیدا کرو، عوام کو بغاوت پر اکساؤ، سپلائی لائنز بند کراؤ تاکہ وہ آپ پر انحصار کریں، آپ مسیحا کے طور پر سامنے آؤ، اور پھر آپ ان کے وسائل پر قبضہ کرو اور اپنی سرحدوں کی توسیع کرو۔ دس از دا ریئل گیم بیہائنڈ اٹ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہانی مزید آگے لے کے جانی ہے۔ اچھا حضور، اب ایک ایسی پیش رفت پر بات کر لیتے ہیں جو شاید سب سے اہم اور خطرناک ہے، اور وہ ہے چین کی اس جنگ میں انڈائریکٹ انٹری۔ اطلاعات کے مطابق چین نے حوثیوں، جو شمالی یمن ہے، اور ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت حوثی ان آئل ٹینکرز کو بحیرہ احمر اور باب المندب سے بحفاظت گزرنے دیں گے جو چین کے لیے سعودی یا خلیجی تیل لے کر جا رہے ہوں گے۔ حوثی چینی ٹینکرز پر حملے نہیں کریں گے، اور اس سہولت کے بدلے میں چین نے ایران کے ساتھ 60 سے 70 ملین ڈالر کا ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت تہران کو جدید شولڈر فائر کرنے والے جو ایئر ڈیفنس میزائل ہیں، جنہیں مین پیڈز کہتے ہیں، وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس اہم پیش رفت کی کچھ تکنیکی حقائق اور اس سے جڑے جیو پولیٹیکل اثرات کی تفصیلات پر ذرا پہلے نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلے معاہدے کا حجم اور مقدار دیکھ لیتے ہیں۔ چین اور ایران کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کی کل مالیت 60 سے 70 ملین امریکی ڈالرز بتائی جاتی ہے، اور اس معاہدے کے تحت ایران کو 300 سے 400 جدید شولڈر سے جو فائر ہوتے ہیں، مین پیڈز، مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز، وہ فراہم کیے جائیں گے۔ پہلی کھیپ جو فرسٹ شپمنٹ ہے اس دفاعی ڈیل کی، وہ چند ہی ہفتوں میں سنا ہے کہ ایران پہنچنے کی توقع ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ہانگ کانگ کو ایز انٹرمیڈیری استعمال کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی پابندیوں اور براہ راست سفارتی رد عمل سے بچنے کے لیے یہ معاہدہ چین نے براہ راست کرنے کی بجائے ہانگ کانگ میں قائم ایک شیل کمپنی یا درمیانی کمپنی جس کا نام یونگ شنگ باؤشانگ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے، اس کے ذریعے سائن کیا ہے۔ اچھا، فراہم کیے جانے والے میزائل سسٹمز اور ان کی تکنیکی صلاحیتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس ڈیل میں چین کے 2 جدید ترین مہلک مین پیڈ شامل ہیں، جس میں سب سے پہلے QW12 کوانگ وائی 12 سسٹمز ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چین کا جدید ترین انفراریڈ امیجنگ پر مبنی ایئر ڈیفنس میزائل ہے، اور اس کے اندر ECCM ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز۔ لائیو ٹیسٹنگ میں اس میزائل نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ طیاروں سے نکلنے والی تھرمل شعاؤں یا ڈیکوائے فلیئرز کو مکمل طور پر کاؤنٹر کر کے اصل اہداف پر نشانہ باندھتا ہے۔ اس کی حد ہدف کو اگر دیکھا جائے تو یہ 6 کلومیٹر کے فاصلے اور 4 کلومیٹر کی بلندی پر اڑنے والے کسی بھی ہدف کو سیکنڈز میں تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور FN-16 فینگ نو 16 سسٹمز ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ میزائل ڈوئل بینڈ انفراریڈ اور الٹرا وائلٹ سیکر تکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا بہت ہی مہلک قسم کا وار ہیڈ ہے، اس میں ٹائٹینیم الوئے کا بنا ہوا فریگمنٹیشن وار ہیڈ استعمال ہوتا ہے، جو ہیلی کاپٹر اور لو فلائنگ ڈرونز کے الیکٹرانک سسٹمز کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب اس کے جب یہ دونوں سسٹمز ایران کے پاس آتے ہیں تو
امریکہ کے لیے یہ ایک بھیانک خواب ہوگا. میں آپ کو بتا دوں ابھی کہ امریکی فضائیہ اور سینٹرل کمانڈ کی پیش قدمی کے لیے یہ جو سسٹمز ہیں نا یہ گیم چینجر ثابت ہوں گے. دیکھیے کس طرح. اگر امریکی یا اتحادی افواج آبنائے ہرمز، ایران کے اہم آئل پورٹ جزیرہ خارگ یا جنوبی ایران کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ یا بحری فضائی لینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں تو امریکی اپاچی ہیلی کاپٹرز اور کم بلندی پر اڑنے والے ان کے جو ونگز ہیں، جو یعنی کہ جہاز ہیں، وہ ان میزائلوں کا آسان ہدف بن جائیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈسپرس ڈیفنس ہوگی. وائٹ ہاؤس کے بمبار طیارے ایران کے بڑے ریڈار اور S-300 سسٹمز کو نشانہ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے سسٹمز ہوتے ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کرنا، ان کو انگیج کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے میزائل، ان کی دو بندوں کی موبائل ٹیمیں ہوتی ہیں، یہ لے کر چھپ جاتی ہیں، جو امریکی فضائی آپریشنز کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. وہ ایمبوش کر سکتے ہیں، کہیں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی ہیلی کاپٹر قریب آیا، جہاز قریب آیا، انہوں نے ادھر سے کندھے پہ رکھ کے فائر کر دیا اور فارغ. اچھا حضور، ذرائع کے مطابق یہ جو کھیپ ہے یہ ان ایئر ڈیفنس میزائلز کی، یہ چین کے مغربی علاقے ارمچی سے ایئر لفٹ کے ذریعے براہ راست ایران بھیجی جائے گی. اچھا، چین کی وزارت خارجہ نے ویسے ان میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور انہوں نے اس کی نفی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہو رہی. لیکن نیئرلی ایوری بڈی از ویری شیور کہ پس پردہ یہ کام ہو رہا ہے. اچھا، پاکستان کی جو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR، اس نے بھی ان خبروں کی سخت تردید کی ہے کہ ان ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے پاکستان کی زمینی یا فضائی حدود کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ڈیل امریکی انتظامیہ کے لیے اس لیے بھی بہت بڑا سیاسی اور اسٹریٹجک سیٹ بیک ہے، دھچکا ہے، کیونکہ اس پیش رفت سے محض چند دن قبل ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے. اس معاہدے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چین اب پردے کے پیچھے سے اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، اس کا ایک انڈائریکٹ فریق بن چکا ہے. اچھا حضور، اب ذرا ایک مختصر سا تجزیہ. اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو صورتحال انتہائی خوفناک رخ اختیار کر چکی ہے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کی حکمت عملی کیا ہے. ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اس کے نظام، اس کی معیشت اور اس کے وجود کو ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو وہ اکیلا تباہ نہیں ہوگا، وہ بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی معیشت اور توانائی کے شعبے کو ساتھ لے کر ڈوبے گا، اور وہ امریکہ کو بھی اس حد تک کمزور کر دے گا کہ اس کے بعد امریکہ کو کوئی منہ نہ لگائے دنیا میں. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے بالکل، کہ کس طریقے سے سعودی عرب کو جو اس جنگ سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا، ایرانی پراکسیز کے ذریعے گھسیٹ کر اس دلدل میں اتار دیا گیا ہے. اس لیے جو بچ کے بیٹھ رہا ہے، ایران اس کو بچنے نہیں دے رہا. کہہ رہے بھائی آؤ گے تو یا تو سارے کے سارے بچیں گے یا پھر سارے کے سارے تباہ ہوں گے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کے پاس یہ جو انہوں نے ڈیل کی ہے چائنا کے ساتھ، یہ ایک گیم چینجر ہوگا. وہ امریکہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرے گا، اس کو اب 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میں اس طرف کو جاؤں یا نہ جاؤں. دوسری طرف حضور، تقسیم شدہ عرب دنیا ہے اور اسرائیل ہے. یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب اس وقت ایک بدترین جیو پولیٹیکل مخمصے میں پھنسا ہوا ہے. ایک طرف اس کے تیل کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ اسرائیل کی شرائط قبول کر کے اپنی عوامی مقبولیت اور نظریاتی موقف کو ختم نہیں کر سکتا. پرابلم ہے اس کے لیے. خلیجی تعاون کونسل جو GCC ہے، اس میں یکجہتی کا نام و نشان نہیں ہے. ہر ملک اپنی بقا کی انفرادی جنگ لڑ رہا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ دوسرا جیتا ہے یا مرتا ہے. It is every country for itself now. اور اس پورے منظر نامے میں اگر کسی ایک فریق کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اسرائیل ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ عرب ممالک اور ایران معاشی طور پر تباہ اور کمزور ہوں، تاکہ یا تو وہ مجبوراً اسرائیل کے محتاج بن جائیں، اس سے ڈر کے دبک کے بیٹھے رہیں، اتنے کمزور ہو جائیں، یا پھر کہ وہ اسرائیل کے آگے سر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کی چوں تک نہ نکلے، تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے اپنا گریٹر اسرائیل کا ہدف حاصل کر سکے. اچھا حضور، پاکستان کی بات بھی کرتے چلے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے اور اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اور بہت سی ہماری فوج بھی وہاں پر کچھ گئی ہوئی ہے. لیکن ابھی تک یہ مبہم ہے، یہ کلیئر نہیں ہے
کہ آیا پاکستان اس جنگ میں ریاض کی مدد کے لیے اپنی فوج یا فضائی صلاحیت مزید فراہم کرے گا یا اس میں حصہ لے گا یا نہیں لے گا. ابھی تک there is no news about this. دوسری طرف حضور چین کی پس پردہ انٹری اس جنگ کے عالمی جنگ میں تبدیل ہونے کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. بظاہر تو چین کا یہ اقدام اپنی توانائی کی ضروریات کے تحفظ اور ان کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ چین دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں بری طرح الجھ چکا ہے. یہ دلدل ہے، یہ کویگمائر ہے جس میں امریکہ دھستا چلا جا رہا ہے. تو ایک تو وہ امریکہ کا میکسیمم نقصان چاہتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تائیوان کا معاملہ حل کرنا چاہتا ہو. اگر چین اس وقت تائیوان پر حملہ کر دے تو امریکہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اگر یہ اس ڈائمنشن پہ جنگ نکل گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم تقریباً شروع ہو چکی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. پھر تیسری جانب یوکرین کا ایرانی جہاز پر حملہ، ٹرمپ اور نیتن یاہو اور یہ ملون زیلنسکی کی ان تینوں کی آپس کی ملاقات، اور ادھر کسی پریس کو بھی نہیں بلایا گیا. یہ اشارہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو روس اور یورپ تک لانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا. ایران نے اس حملے کا جواب دینے کا وعدہ کیا ہے جو اس نے کیا تھا زیلنسکی نے، اور ایران وعدہ خلافی نہیں کرتا. ایران نے جواب دیا تو ایکشن اور ری ایکشن کی اس چین سے روس اور یورپ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں. یہ اب صرف مشرق وسطیٰ کی ایک جنگ نہیں رہی، بلکہ عالمگیر طاقتوں کا مارکا بنتی جا رہی ہے. چین کی عسکری مدد سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اب روایتی ہتھیاروں کنونشنل ویپنز کے ذریعے ایران کو زیر کرنا مزید مشکل ہو جائے گا. یہ تو پہلے نہیں کر سک رہے تھے، جس سے یہ خدشہ بھی مزید بڑھ جائے گا کہ اس ناکامی سے بچنے کے لیے یہ جو ٹرمپ ہے، امریکہ یا اسرائیلی اتحاد یہ ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار کی استعمال کی طرف نہ بڑھ جائیں کہ یار ہم تو ہار ہی رہے ہیں، ہماری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی. اپنا منہ بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے لاسٹ مومنٹ کے اوپر آ کے کوئی اس طرح کی یہ بے شرم حرکت نہ کر دیں جو کہ مکمل تباہی کا موجب ہوگا. حضور جس طرف حالات جا رہے ہیں، یہ جنگ کسی بھی وقت، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً شروع ہو چکی ہے تیسری عالمی جنگ، یا ایک کنٹرول نیوکلیئر وار میں بھی یہ تبدیل ہو سکتی ہے. عقل و شعور کے تمام دروازے بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. مذاکرات کے تمام معاہدے بشمول عمان کی مصالحتی عمل ہو، پاکستان کی کاوشیں ہوں، قطر کی کاوشیں ہوں، سب ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہیں. لگتا ہے کہ کوئی منطق، دلیل، عقل کچھ بھی کام نہیں کر رہا، اور ایوری بڈی از ہیل بینٹ کہ ہم نے جنگ کرنی ہے اور ہم نے اس کرۂ ارض کو تباہی کرنا ہے. ہم صرف یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرق وسطیٰ اور ایران کے تمام مسلمانوں، عام شہریوں اور انسانیت کی، تمام بنی نوع انسان کی حفاظت فرمائیں. کاش کہ عالمی طاقتیں اور خطے کے حکمران اس خطرے کو سمجھیں قبل اس کے کہ پورا سیارہ تیسری عالمی جنگ کے اس آتش فشاں کی نظر ہو جائے، اور پھر پوری انسانیت کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.